مجھے خاموش نظر آ رہے ہیں. ہم سچے حسینی ہیں. ہمارا 11 محرم الحرام کو ایک پروقار عظیم الشان جلوس نکلتا ہے واہ حسین کے عنوان پر. کہہ دو نا سبحان اللہ. کون سے عنوان پر؟ واہ حسین. اس پروگرام میں نے پہنچنا ہے. میں اس پروگرام کا میزبان بھی ہوں، اس لیے میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن آپ نے میرا ساتھ دینا ہوگا. دیں گے انشاءاللہ؟ کیونکہ مزاج میرا جو ہے آدھی تقریر کرنے کا ہے. تقریر کتنی ہوگی؟ آدھی تقریر میں نے کرنی ہے اور آدھی تقریر آپ نے کرنی ہے. کہیں گے انشاءاللہ؟ صرف مجھے ثواب کی ضرورت نہیں، آپ کو بھی ضرورت ہے. دین سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا. اس مہینے کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام 24 ہجری کی تاریخ پر صحابی رسول امیر المومنین داماد علی و بطول حضرت سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. شہادت ہے فاروق اعظم کی. کس کی؟ فاروق اعظم کی. کون سی تاریخ پر؟ کون سی تاریخ پر؟ یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں. چونکہ مخالفین کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پہلی محرم فاروق اعظم کی شہادت کا دن نہیں ہے. جو ساتھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا فریق مخالف کی تقریروں کو سنتے ہیں، دشمنان صحابہ کی تقریروں پر جو نظر رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے. اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا ہے کہ فاروق اعظم کی شہادت کا دن یکم محرم نہیں ہے. آج اس بھری کانفرنس کے اندر میں یہ چیلنج بھی کرنا چاہوں گا، چونکہ میڈیا کا دور ہے، میری یہ بات دور تک جا سکتی ہے. جناب فاروق اعظم داماد بطول سسر رسول صحابی رسول مراد رسول جناب فاروق اعظم کی شہادت کا دن یکم محرم الحرام ہے. یہ بات صرف میری کتابوں میں نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں نہیں، فریق مخالف کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جناب فاروق اعظم کی شہادت کا دن یکم محرم ہے. کون سی تاریخ؟ توجہ سے سماعت فرمائیں. 23 ہجری میں ذوالحجہ کی 26 یا 27 تاریخ پر جناب فاروق اعظم پر نماز کی حالت میں حملہ ہوتا ہے، خنجر کا وار ہوتا ہے. جناب فاروق اعظم نماز میں ہیں، نماز میں فاروق اعظم پر حملہ ہوا. کون سی تاریخ تھی؟ حملے کی تاریخ 26 ذوالحجہ. 26 ذوالحج 23 ہجری کی 26 ذوالحج یا 27 اس پر حملہ ہوتا ہے. 3 دن یا 4 دن فاروق اعظم زخمی حالت میں رہتے ہیں. اس کے بعد یکم محرم کا جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق، فجر صادق، فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت جناب فاروق اعظم کا روح پرواز ہوتا ہے، اپنے خالق سے، اپنے خالق حقیقی سے جا کر ملتے ہیں. جناب
اعظم کے جنازے میں علی المرتضیٰ نے آ کر فرمایا ربا، توجہ کرنا، دعا مانگتا ہے کون؟ دعا مانگنے والا کون ہے؟ کون سی شخصیت؟ فاتح خیبر، شیر خدا، سسرے فاروق اعظم، صحابی رسول حضرت علی المرتضیٰ دعا مانگتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں، دعا مانگنے والا کون ہے؟ دعا مانگنے والا کون ہے؟ اور کس سے مانگ رہا ہے؟ دعا مانگنے والا شیر خدا ہے، اور مانگتا کس سے ہے؟ کس سے مانگتا ہے؟ تو علی کا طریقہ کون سا ہے؟ مانگنا کس سے ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ دعا مانگی علی نے کس سے؟ لیکن میں توحید پر بات کرنے کا حامی ہوں، میں توحید پر گفتگو کرنے کا عادی ہوں، مجھے توحید پر بات کرنے پر بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ 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 کی صدا سننا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مومنو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر۔ علی دعا مانگ رہے ہیں کس سے؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ علی نے دعا مانگی ربا، ربا کل قیامت کا دن ہو، جب حساب و کتاب کا منظر ہو، روز محشر جیسے اعمال فاروق اعظم کے پیش کیے جائیں، ربا میں دعا مانگتا ہوں کہ مجھ علی کے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے کہ میرے علی کے اعمال نامے میں بھی ایسے اعمال مذکور ہونے چاہیے، مکتوب ہونے چاہیے جیسے اعمال فاروق اعظم کے ہیں۔ یہ علی کی محبت ہے کہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن یکم محرم الحرام ہے۔ ہم فاروق اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ میں فاروق اعظم کے عنوان پر چند گزارشات عرض کروں گا۔ فاروق اعظم کوئی عام شخصیت نہیں ہے، تمام صحابہ مرید رسول ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ یاد کر لو مسلمانوں، تمام صحابہ مرید رسول ہیں، مریدین ہیں مصطفیٰ کریم کے۔ یہ ایک واحد شخص ہے جو مراد رسول ہے۔ مرید کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے ارادے سے کسی کا جا کر مرید بنے، کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ مرید اس میں فاعل ہے اور مراد اس میں مفعول ہے۔ جس کے اندر ارادہ داخل کیا جائے، جس کے لیے اپنا ارادہ ظاہر کیا جائے، اس کو مراد کہتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم مراد رسول ہے۔ رسول پاک نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او عمر بن الخطاب۔ اس نے دعا مانگی، آقا نے دعا مانگی۔ دیکھو آقا نے بھی دعا مانگی، کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ اور کس کے لیے مانگی؟ بولو بولو۔ آقا نے دعا مانگی، کس سے مانگی؟ کس سے مانگی؟ اور کس کے لیے مانگی؟ ایک مرتبہ زور سے بولو عمر، بولو عمر، بولو۔ آقا نے دعا مانگی، کس سے مانگی؟ کس کے لیے مانگی؟ عمر کے لیے۔ آقا دعا کرتے ہیں ربا اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے ربا فاروق اعظم عطا کر دے۔ رب ذوالجلال کے سامنے آقا نے دو نام پیش کیے، ربا ابو جہل کو اسلام کی دولت سے نواز دے، یا پھر خطاب کے بیٹے عمر کو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ رب کائنات کی بارگاہ
انداز بھی نرالا ہے۔ فاروق اعظم کے اسلام لانے کا تفصیلی واقعہ نہیں بتاتا، مختصر باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم آتے ہیں آقا کی خدمت میں، آ کر کلمہ پڑھتے ہیں، فاروق اعظم اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر اٹھنے لگے ہیں۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا یہ کیوں اٹھے ہیں، یہ کس چیز کی تیاری کرتے ہیں؟ آقا نے فرمایا نماز کی تیاری۔ کس کی تیاری؟ نماز کی۔ دیکھو سیرت صحابہ ہو یا سیرت مصطفیٰ ہو یا رب پاک کی توحید کا بیان ہو یا عظمت قرآن کی کوئی محفل ہو، اس میں آپ کو نصیحتیں حاصل کرنی چاہیے۔ جب دعا مانگیں تو اللہ سے مانگیں، اللہ کی وحدت کو یہاں پر سمجھ جائیں۔ علی کی جب دعا مانگنے کا طریقہ آیا تب بھی توحید کا تذکرہ آتا ہے، تب بھی توحید کی صدا لگتی ہے۔ جب رب کائنات کے حبیب پیغمبر امام الانبیاء امام القبلتین دعا مانگتے ہیں تب بھی توحید کا پہلو نکلتا ہے۔ جب عمر اسلام لاتے ہیں تب بھی توحید کا پہلو نکلتا ہے۔ فاروق اعظم اسلام لاتے ہیں، پوچھتے ہیں آقا کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ آقا نے فرمایا نماز کی۔ تو نماز کی پابندی کریں گے؟ صحابہ سے اگر محبت ہے، نبی کی سنت سے اگر محبت ہے تو اعمال بھی وہی ہونے چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ تو فاروق اعظم سوال کرتے ہیں آقا کیا ہو رہا ہے؟ آقا نے فرمایا نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے دوست نماز کو معمولی عمل نہ سمجھا کرو، نماز عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا تھمبا ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے اگر میں تفصیلات میں جاؤں مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، بس یاد رکھ نماز دین کا ستون ہے، بس یاد رکھ الصلاۃ معراج المومن، مومن کا معراج نماز میں ہے، بس یاد رکھ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت اس انداز سے کر جس طرح تو رب کو، جیسے تو رب کا دیدار کر رہا ہے۔ نماز اس انداز میں پڑھ، عبادت اس انداز میں کر تو رب کا دیدار کر رہا ہے۔ اگر ایسی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو یہ سوچ کر نماز پڑھ کے رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ بولو، اللہ اب نماز پڑھے اور رب کا دیدار کرے یہ میرے بس کی بات نہیں۔ آپ میں سے ہو کوئی اللہ جانے، میرے بس کی بات نہیں۔ نماز پڑھے اللہ اکبر، جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، اللہ کی تکبیر لگی، اللہ اکبر کہہ کر جب نماز شروع کی، اللہ کا دیدار شروع ہو گیا۔ کون اس طرح نماز پڑھ سکتا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے عبادت اس طرح کرو جیسے رب کا دیدار کر رہے ہو۔ عبادت کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، عبادت میں رب کا دیدار ہوتا ہے۔ ایسی نماز کون پڑھے؟ اس کے لیے کوئی نبی ہو، نبی تو آنا نہیں، نبی تو آنا نہیں۔ محمد الرسول اللہ آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی اور نبی آنا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم خاتم النبیین ہیں، مصطفیٰ کریم خاتم المعصومین ہیں۔ جس طرح مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، مصطفیٰ کے بعد کوئی معصوم نہیں آنا، مصطفیٰ کے بعد منتخب من اللہ نہیں آنا، مصطفیٰ کے بعد عالم الناس نہیں آنا، مصطفیٰ کے بعد اشجع الناس نہیں آنا، مصطفیٰ کے بعد کوئی ایسا نہیں آنا جس کے اوپر وحی نازل ہو، مصطفیٰ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں آنے والا جس کا انتخاب رب کرے، جس کی اطاعت فرض ہو، جس کی اطاعت
نبوت کی. کس کی علامت ہے؟ بولو کس کی علامت ہے؟ نبی معصوم ہوتا ہے. نبی بولو جو سمجھ رہے ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے. نبی پر وحی نازل ہوتی ہے. نبی کا انتخاب اللہ کرتے ہیں. نبی کی اطاعت فرض ہے. نبی کی اطاعت کا انکار کفر ہے. نبی اعلم الناس ہوتا ہے. تمام انسانوں سے زیادہ علم والا نبی ہوتا ہے. اشجع الناس تمام لوگوں سے زیادہ بہادر نبی ہوتا ہے. نبی پر وحی نازل ہوتی ہے. نبی معصوم ہوتا ہے. نبی کی یہ تمام علامات کسی اور میں نہیں پائی جاتی. کسی اور میں بات سمجھیں. نبی کی یہ تمام علامات کسی اور میں ہم نہیں مانتے. اور جو مانے وہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے. وہ ختم نبوت کا بولو. ختم نبوت کے پروانے بولو. اگر آقا کی نبوت کے بعد کوئی آقا سے کم تر مانے ہم اس سے تو اتفاق کر سکتے ہیں. جو آقا کے برابر مانے اس سے کوئی اتفاق. قادیانیوں نے ایک بندہ مانا. ایک شخص کو مصطفیٰ کریم کے بعد نبی مانا. ہم اس کو مومن کہتے. ہم ان کو مومن کہتے. یہ قانون ہے. یہ ضابطہ ہے. یاد رکھو مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت ہمارے ایمان کو جزوے لازم ہے. اگر کوئی ایک نبی مانے تو اس کو پوری امت مسلمہ اپنی سب سے باہر نکالتی ہے. اپنی سب سے باہر. اگر کوئی ایک سے بڑھتا جائے تو بولو نہیں نکالو گے. نہیں نکالو گے. اگر کوئی ایک نبی مانتا ہے اس کو کفر کی ایک ڈگری مل گئی. بولو کیا ملا؟ کیا ملا؟ لگتا ہے یہ بات آپ کو مزہ نہیں دے. مصطفیٰ کریم کے بعد کوئی ایک نبی مانے تو اس کو کتنی ڈگریاں ملی؟ بولو. اگر دو مانے بولو. مصطفیٰ کریم کے بعد اگر کوئی دو نبی مانے تو اس کو کتنی ڈگریاں ملی؟ اگر تین مانے تو کتنی ڈگریاں ملی؟ اس طرح بڑھتا جائے گا. ایک مانے گا اس کو ایک مرتبہ کافر کہا جائے گا. مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی دو نبی مانے گا ہم ایک منٹ کے اندر اس کو دو مرتبہ کافر کہیں گے. اگر مصطفیٰ کی ختم نبوت کے بعد تین مانے گا تو ایک منٹ کے اندر ہم اسے تین مرتبہ کافر کہیں گے. اسی انداز سے مانتا جائے گا. کفر کی ڈگری بڑھتی جائے گی. مصطفیٰ کے برابر کسی کو مانے تب بھی کافر ہے. اگر مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کو مانے تو مرتد ہے. توجہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. مصطفیٰ کریم آخری نبی ہے. مصطفیٰ کریم نبی علیہ السلام نماز پڑھیں تو اللہ کا دیدار. مصطفیٰ نماز پڑھیں تو کیا کریں؟ اب نبی کو کوئی آنا بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی تو انداز بدلوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی نماز پڑھے رب کا دیدار کرے کیونکہ حدیث میں کوئی ناممکن چیز کا ذکر نہیں ہوتا. جب حدیث کی سند بھی معلوم ہو وہ بھی صحت کو پہنچ جائے. جب روایت ہمیں تمام منکرات سے محفوظ مل جائے تو اس روایت کو ہم پڑھتے ہیں
ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ روایت امکانی ہے، جب رب کے حبیب پیغمبر نے بتا دیا عبادت اس انداز سے کرو کہ رب کا دیدار کر رہے ہو، جب یہ بات سامنے آ گئی اب مومن مانے گا لا تدرکہ الابصار کو میں نے آنکھوں پر رکھا، اس کا تذکرہ دنیا میں ہوا، اس کا تعلق دنیا سے ہے، لیکن جو رب کا دیدار کرتا ہے، جو رب کا دیدار کرے، جو رب سے کلام کرے، اس کا تعلق دنیا سے نہیں رہتا۔ چھوٹی سی مثال سمجھیں، حضرت یوسف کا جنہوں نے حسن دیکھا ان کا تعلق دنیا سے رہا؟ حسن یوسف کو جن عورتوں نے دیکھا اپنے ہاتھ کاٹ کر بیٹھ گئی، ایسا ہے کہ نہیں؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، عورتوں نے حسن یوسف دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ کر بیٹھ گئی، ان کو پتہ بھی نہ چلا، ان پر چھری چل گئی، ان کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا۔ توجہ کرنا، اگلی بات کرنے لگا ہوں، نماز پڑھے، رب کا دیدار کرے، نبی ہونا چاہیے، نبی تو نہیں آنا، یا پھر کامل ولی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہم ولیوں کے منکر، ہم ولیوں کے منکر، نماز پڑھے اور اللہ کا دیدار کرے، نبی تو نہیں آنا، یا تو پھر کامل ولی ہو۔ جو ولیوں کو ماننے والا ہے ہاتھ تو بلند کر کے دکھائے، دیکھو کوئی منکر تو نہیں ہے۔ ہم عزت ہر ولی کی کرتے ہیں، توجہ، ہم عزت ہر ولی کی کرتے ہیں، عبادت ایک رب کی کرتے ہیں۔ عبادت نماز پڑھے اور رب کا دیدار کرے، اس کے لیے کامل ولی ہونا چاہیے۔ میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں، میرے عقیدے کے مطابق علی کامل ولی ہے۔ علی بولو یار، آپ میں وہ مزاج نہیں، علی علی کامل ولی ہے، علی کامل ولی ہے، صرف علی نہیں، نبی کا ہر صحابی کامل ولی ہے، نبی کا ہر صحابی کامل ولی ہے۔ اب کامل ولی نماز پڑھے تو رب کا دیدار کرے، اس کا دیدار کرے، اب اللہ کا دیدار ہو، تصور میں جا، تصور میں غوطہ لگا، مخلوق کے حسن کو دیکھنے والی عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے، ان کا دنیا سے تعلق نہیں رہا۔ حسن یوسف مخلوق ہے، اس کے حسن میں اتنا مزہ ہے، اتنا لطف ہے، دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ میرا ایمان ہے، علی نماز پڑھے، دوران نماز علی رب کا دیدار کرتا ہے، اللہ کے دیدار کے دوران دنیا سے تعلق رہا؟ علی نماز پڑھ رہے تھے، سائل نے سوال کیا، علی نے سائل کو نماز میں زکوٰۃ دی۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ بولو بولو بولو، جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ بولو جھوٹ ہے، بولو جھوٹ ہے، آخر والے بولو جھوٹ ہے، ادھر والے جھوٹ ہے، بنگلہ والے بولو جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ صحیح جھوٹ ہے۔ علی نماز پڑھ رہے تھے، علی نماز کی حالت میں تھے، علی سے کسی نے سائل میں آ کر سوال کیا، علی نے انگوٹھی اتار کر اور زکوٰۃ نکالی۔ میں نے کہا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ علی کامل ولی ہے۔ اور علی علی والے بولیں گے، علی کامل ولی ہے۔ علی نماز پڑھے، نماز میں رب کا دیدار کرتا ہے،
علی پر طنز نہ کر، علی کی نماز پر طنز نہ کر، علی کی ولایت کو ناقص بیان کرنے کی کوشش نہ کر۔ یہ اصل حیدری موجود ہے، اس بات کو یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حیدری، اصلی حیدری وہ ہے جس کے پاس حیدر والی اذان ہو۔ اصلی حیدری وہ ہے جس کے پاس حیدر والا قرآن ہو۔ اصلی حیدری وہ ہے جس کے پاس حیدر والا کلمہ ہو۔ اصلی حیدری وہ ہے جس کے پاس حیدر والا دین ہو۔ اصلی حیدری وہ ہے جس کے پاس حیدر والی ولایت ہو۔ کیا ہو؟ اصل حیدری وہ ہے جس کے پاس حیدری کلمہ، اصل حیدری وہ ہے جس کے پاس حیدری نماز، اصل حیدری وہ ہے جس کے پاس حیدری اذان، اصل حیدری وہ ہے جس کے پاس حیدری دین، حیدری طریقہ، حیدری مذہب ہو۔ توجہ کرنا، میں بتا رہا تھا نماز کی کون سی حالت ہونی چاہیے۔ نماز پڑھو، رب کا دیدار کرو۔ فاروق اعظم بیان کرتے ہیں، آقا کے سامنے عرض کرتے ہیں، آقا کیا ہو رہا ہے؟ آقا نے فرمایا نماز کی تیاری ہو رہی ہے۔ آقا کے سامنے فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، آقا کیا تارے ارقم میں نماز ہوگی؟ کہاں پر تھے؟ بھول گئے ہو؟ کہاں پر تھے؟ عمر نے آ کر اسلام قبول کیا۔ تارے ارقم میں صحابہ کے اندر صحابہ اٹھنا شروع ہوئے، نماز کی تیاری کرنے لگے۔ آقا کے سامنے فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، آقا کیا ہو رہا ہے؟ فاروق اعظم کو آقا نے بتایا نماز کی تیاری ہو رہی ہے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا، آقا کیا یہاں نماز پڑھیں گے؟ چھپ کر پڑھیں گے؟ آقا نے فرمایا، عمر تیرے قبیلے کے لوگ یہ روزہ ہمیں کھلے عام عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے، ہم چھپ کر عبادت کرتے ہیں۔ توجہ کرنا دوستو، فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں، آقا اگر فاروق کے عمر کے آنے سے پہلے چھپ کر عبادت کی جاتی ہے اور فاروق کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اگر چھپ کر عبادت کی جائے، پھر فاروق کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ فاروق اعظم آقا سے گزارش کرتے ہیں، آقا آج نماز ہوگی، نماز تارے ارقم میں نہیں ہوگی، نماز کعبۃ اللہ میں ہوگی۔ ابھی عنوان ہے، ابھی بہت سارا عنوان پڑا ہے، ابھی بہت ساری گفتگو کرنی ہے، آپ تھک گئے۔ فاروق اعظم نے کیا کہا؟ نعروں کو اپنے پاس رکھ، میری بات سمجھنے کی کوشش کر۔ فاروق اعظم نے کیا کہا؟ نماز کہاں پڑھیں گے؟ اور آقا نے دعا کیا کی تھی؟ اللہم اعز الاسلام۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اللہ اسلام کی سر بلندی کے لیے عمر دے دے۔ کہنا سبحان اللہ کہہ دے۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے عرض کرتے ہیں، آقا نماز کعبۃ اللہ میں ہوگی۔ فاروق اعظم کو آقا مشورہ دیتے ہیں، فاروق تیرے روزہ ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیں گے، علل اعلان عبادت کرنے نہیں دیں گے۔ فاروق اعظم نکلتے ہیں، دائیں طرف فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلواریں، بائیں طرف حمزہ کے ہاتھ میں تلواریں، دونوں آقا کے ساتھی بن کر، آقا کے سپاہی بن کر، آقا کے جانثار بن کر، آقا کے وفادار بن کر، آقا کے غلام، آقا کے خادم اور سپاہی بن کر ہاتھوں میں تلوار اٹھا کر چلتے ہیں۔ آقا چلے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دائیں طرف فاروق اعظم، بائیں طرف حمزہ، 38 صحابہ کی جماعت پیچھے ہے۔ فاروق اعظم
مکمل ہوا تھا، فاروق اعظم آقا کے ساتھ چلتے ہیں، باہر نکل کر اعلان کرتے ہیں، او مکہ کے بدماشوں، او مکہ کے رؤساؤ، آؤ آج مصطفیٰ کا مقابلہ کرو، جس کو اپنی بیویاں بیوہ کرانی ہو، جن کو اپنے بچے یتیم کروانے ہو، جن کو اپنی ماؤں کی جھولیاں خالی کروانی ہو، آؤ مصطفیٰ کا مقابلہ کرو۔ آج فاروق مصطفیٰ کا خادم بن چکا، مصطفیٰ کا خادم بن چکا ہے، فاروق مصطفیٰ کا خادم بن چکا ہے۔ صحابہ کی جماعت ہے، کتنے صحابہ؟ 40 صحابہ، 2 دائیں بائیں طرف، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف، اور 38 صحابہ کی جماعت پیچھے ہے۔ درمیان میں کون ہے؟ بولو، مصطفیٰ کریم، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کریم کی دائیں طرف مجھے صحابہ کی جماعت نظر آئی، مصطفیٰ کی بائیں طرف مجھے صحابہ کی جماعت نظر آئی، مصطفیٰ کے پیچھے مجھے صحابہ کی جماعت نظر آئی، مصطفیٰ کا دفاع کرتے ہوئے احد میں مجھے صحابہ کی جماعت نظر آئی، بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ صحابہ کی جماعت نظر آئی، خیبر میں مصطفیٰ کے ساتھ صحابہ کی جماعت نظر آئی، 27 جنگوں میں مصطفیٰ کے ساتھ صحابہ کی جماعت نظر آئی، سفر میں صحابہ کے ساتھ صحابہ کی جماعت مصطفیٰ کے ساتھ نظر آئی، حضر میں مصطفیٰ کے ساتھ صحابہ کی جماعت نظر آئی، حضر میں مصطفیٰ کے ساتھ صحابہ کی جماعت نظر آئی، مصطفیٰ کے روضے میں، مصطفیٰ کے مرکز میں بھی صحابہ کی جماعت نظر آئی۔ بولو، صحابہ نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ بدر میں ساتھ کون تھے؟ بدر میں ساتھ کون تھے؟ احد میں ساتھ کون تھے؟ بدر میں ساتھ کون تھے؟ احد میں ساتھ کون تھے؟ خندق میں ساتھ کون تھے؟ صحابہ والے بولیں گے کون تھے؟ کون تھے؟ بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ کون تھے؟ احد میں مصطفیٰ کے ساتھ کون تھے؟ خیبر میں مصطفیٰ کے ساتھ کون تھے؟ تبوک میں مصطفیٰ کے ساتھ کون تھے؟ یرموک میں مصطفیٰ کے ساتھ کون تھے؟ مدینے میں مصطفیٰ کے ساتھ کون تھے؟ مکے میں مصطفیٰ کے ساتھ کون تھے؟ قرآن میں مصطفیٰ کے ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جماعت کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا فاروق اعظم حمزہ سامنے چل رہے ہیں، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے، آقا نماز پڑھیں گے، کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے، فاروق اعظم کفار کو للکارتے ہوئے، کفار کو الغارتے ہوئے، فاروق اعظم اپنی دلیری کے ساتھ، فاروق اعظم اپنی حشمت کے ساتھ، فاروق اعظم اپنے جلال کے ساتھ، فاروق اعظم اپنی غیرت کے ساتھ چل رہے ہیں، آقا کے ساتھ حمزہ بھی ہے، صحابہ کی جماعت بھی ہے، مزاحمت ہوتی ہے، راستہ روکا جاتا ہے، لیکن آقا پیچھے نہیں ہٹتے، صحابہ پیچھے نہیں ہٹتے، نماز کعبۃ اللہ میں پڑھ کر آقا کی دعا کا مظہر فاروق اعظم پڑھ کر دکھاتا ہے، اسلام کی سربلندی ہو جاتی ہے، کعبۃ اللہ میں فاروق اعظم نماز ادا کروا کر دکھاتے ہیں، آج تک جو فاروق نے نماز پڑھوائی تھی وہ نماز آج تک جاری ہے۔ ہم مسلمان جاتے ہیں، ہم مسلمان بڑی محبت سے جاتے ہیں، بڑے پیار سے جاتے ہیں کہ ہم نے نماز